الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خاصم الجبار المبين بلاغ الملكين رب اشرح لي وصدري ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المشدد نذيرنا المجدد محمودنا الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين إذا ذهب الله عنهم الرجس أحل البيت ويطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية ولا عصمة الفاطمية ولا حلم الحسنية والشجاعة الحسينية ولا عبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والقلوب الكاظمية والحجج الرضوية والجود الطاقوية والنقابة الناقوية والحيبة العسكرية على قائم بلا حال اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے منظر اسلام کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما وقد جعلنا لوليه سلطانا حاضرین مجلس سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز ماں بہنیں، قرآن مجید کا 70 نمبر کا سورہ بنی اسرائیل جس کی آیت نمبر 33 کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جنہیں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ہم نے ان کے وارثوں کو ان کے قتل کا بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے. پانچویں امام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں قتل مظلومن سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. لولی سلطانہ جس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے. اگر مشابہت کو دیکھیں، کمپیریزن کو دیکھیں، دونوں اماموں میں ایسی کئی باتیں نظر آتی ہیں جو ایک جیسی ہے. اگر امام حسین نے امام زمانہ کو یاد کیا تو امام زمانہ میں بھی زیارت ناحیہ کے ذریعے سے امام حسین کو یاد کیا ہے. عزیزوں، اگر آج چھٹی مشابہت کو دیکھیں کہ دونوں اماموں میں کون سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہے جو ایک جیسی ہے، اگر آج چھٹی مشابہت پر نظر ڈالے تو آقا سید الشہداء دین کو بچانے والے ہیں اور امام زمانہ جو ہے وہ دین کو پھیلانے والے ہیں. خدا قرآن میں بھی اپنے حبیب سے کہتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا ہے. جن رسولوں کو خدا کھلی دلیل کے ساتھ بھیج رہا ہے
ان رسولوں کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں لِیَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ عدل و انصاف کا پرچم لہرائے۔ تمام نبیوں کی محنت کا ثمر جو ہے وہ امام زمانہ ہے۔ توحید کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ دین کو بچایا امام حسین نے، دین کو پھیلائی نے آقا امام زمانہ علیہ السلام۔ یقیناً اگر ہم یہ کہیں ہجری سن 61 میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا، 61 ہجرہ، آج 1443 ہجری، امام حسین کی شہادت کو 1382 سال گزر گئے۔ آیا کیا اس صاحب امر کے ظہور کب ہوگا، یا کربلا کا بدلہ کب لیا جائے گا؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، جس امام کو ہم یہ کہہ کے یاد کرتے ہیں تو فوراً ائمہ معصومین کی احادیث ہمارے سامنے آئے گی کہ امام زمانہ کا ظہور یا صاحب امر کا ظہور کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا، کچھ نشانیاں بتائی گئی، نشانیوں کے ذریعے سے پتہ چلے کہ ہاں اب امام کا ظہور قریب سے قریب تر ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، سب سے پہلی مجلس میں میں نے بتایا تھا انتظار نشانیوں کا نہیں کریں، انتظار امام کا کرتے ہیں، لیکن نشانیوں پر اگر سرسری نگاہوں کو ڈالا جائے تو آقا ہمارے چھٹے امام، جنہوں نے 2 روایتوں کے ذریعے سے، ایک روایت حمران ابن ایوب کے ذریعے سے اور دوسری روایت وہ انشاءاللہ میں کل سے شروع کروں گی، آج ساسا ابن سوہان نے جو امیر المومنین سے پوچھا تھا 39 نشانیاں دجال کب خروج کرے گا، آج تقریباً نشانیاں تو مکمل بیان نہیں ہو چکی، لیکن آج آخری مجلس اس نشانیوں کے حوالے سے، کل انشاءاللہ چھٹے امام کی وہ حدیث میں بیان کروں گی جس میں امام نے یہ بھی بتایا اگر یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو تمہاری ذمہ داری کیا، تمہیں کیا کرنا۔ یہ تیسری روایت، آج اگر دوسری روایت کو کمپلیٹ کریں تو امیر المومنین ساسا ابن سوہان سے جو نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، امام یہ کہتے ہیں کہ بردباری کو کمزوری سمجھا جائے گا اور ظلم کو طاقت سمجھا جائے گا۔ عزیزو، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بردباری یعنی حلم، صبر کرنا۔ اگر کوئی بیچارہ صبر کر رہا ہے تو سامنے والا اسے زیادہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں دبایا جاتا ہے؟ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ بردباری کو کمزوری سمجھا جائے گا۔ یہ کہے کہ بولنا نہیں آتا، زبان تو خدا نے سب کو دی ہے، بولنا سب کو آتا ہے، نہ بولے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور ہے، کمزور نہیں، اس نے خدا پہ چھوڑ دیا ہے، اس کا انصاف خدا کرے گا، ہم کیا جواب دیں گے۔ لیکن وہ زمانہ آئے گا جب بردباری کو کمزوری کی علامت سمجھا جائے گا، ظلم کو طاقت سمجھا جائے گا، جو ظالم ہوگا اسے طاقتور سمجھا جائے گا۔ امام یہ کہتے جب تم دیکھو ظاہراً تو لوگ بکری کی طرح، کل وہ نشانی میں نے بیان کی تھی، آج اس نشانی کے ذریعے سے مومن کی ذمہ داری کیا ہے اس زمانے میں۔ حقیقت میں اگر ہم اپنے ایمان کی طرف رجوع کریں تو ہمیں اور آپ کو کیسا مومن ہونا چاہیے؟ ظاہراً تو بکری کی طرح بولے والے، لیکن اندر سے وحشی جانوروں کی طرح، یعنی باہر سے انسان کچھ اور ہوگا، اندر سے کچھ اور ہوگا، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ اس دور میں آقا سید الشہداء کے قتل کا انتقام لینے کے لیے جس امام کا ہم انتظار کریں تو پہلی ذمہ داری ایمان کی طرف دیکھنا۔ اسی لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ میرے حبیب، جو اعرابی تم سے کہتے ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو قل لم تؤمنوا، وہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قولوا اسلمنا، وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہوئے، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ،
ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے. ایمان دلوں میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ مومن از نظر امام چہارم، مومن از نظر امام پنجم. آج ہم دیکھیں گے مومن از نظر امیر المؤمنین. مولا کسے مومن کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین کسے مومن کہتے ہیں؟ چونکہ مومنوں کے امیر ہیں تو امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اصل میں مومن کون ہے؟ امیر المؤمنین کہتے ہیں تمہیں چاہیے اگر تم مومن ہو تو اپنے باطن کی اصلاح کرو، نہ یہ کہ ظاہر کی اصلاح کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، دل کی طرف توجہ نہیں دیتے. جسم تھوڑا سا بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں. روح جس بیماری میں پڑی ہے، روح جس پستی میں پڑی ہے، دیکھیے باطن کی بیماری کی طرف توجہ نہ دینا بہت بڑا نقصان انسان کے ایمان کو پہنچا سکتا ہے. اسی لیے امیر المؤمنین کہتے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے باطن کی اصلاح کرو، اپنے باطن کو ٹھیک کرو. جب تم باطن کو ٹھیک کر لو گے تو خدا خود بخود تمہارے ظاہر کو ٹھیک کر دے گا. ظاہر کو تمہیں ٹھیک نہیں کرنا، تم اپنے باطن کی طرف دیکھو. اگر باطن کو ٹھیک کر لیا، مولا کہتے ہیں ظاہر کو ٹھیک کرنے کا کام خدا کا ہے. اب دوسری چیز، حدیث میں امام 3 چیزیں بیان کرتے ہیں. دوسری چیز امیر المومنین کہتے ہیں اگر تم اپنے باطن کو ٹھیک کرو گے تمہارا ظاہر خود بخود خدا ٹھیک کر دے گا. تم دین کے لیے کام کرو، اگر تم دین کے لیے کام کرو گے تمہاری دنیا کی کفالت خدا کر دے گا. اگر تم نے دین کے لیے کوئی کام کیا، ہماری اور آپ کا، ہمارے اور آپ کے، میں بھی آپ کے ساتھ، ہمارا مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی دین کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی برا بولے تو فوراً بند کر دیتے. کیوں بند کر دیتے؟ اس لیے کہ اگر خدا کے لیے کرتے تو کبھی بند نہ کرتے. اس لیے کہ معبود یہ کام میں تیرے لیے کر رہی ہوں. عزیزو، کوئی چاہے برا بولے، کوئی اچھا بولے، برا بولے، دیکھیے لوگوں کی باتوں کی طرف مومن کبھی توجہ نہیں دیتا، اس کی پوری توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے. اگر تم دین کے لیے کام کرو، مولا امیر المومنین کہتے ہیں دنیا کے لیے خدا تمہاری کفالت کرے گا، کافی ہو جائے گا خدا تمہارے لیے. تیسری چیز، تم اپنے اور خدا کے تعلقات کو ٹھیک کر لو. بندوں کے تعلقات کو خدا خود بخود ٹھیک کر دے گا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرو. پہلا رشتہ اے بندے تیرا اور خدا کا ہے، اس رشتے کو ٹھیک کر لے. اگر تیرا اور خدا کا رشتہ ٹھیک ہو گیا تو بس اب خدا کی ذمہ داری ہے، خدا تیرے اور بندوں کے تعلقات کو ٹھیک کر دے گا. میری عزیز ماں بہنیں، دیکھیے نفس کے ساتھ اگر جہاد کی بات دیکھی جائے، میں نے کل وعدہ کیا تھا مومن وہ ہے جو نفس سے جہاد کرتا ہے، جس کے لیے آیت اللہ بروجردی نے جو جد و جہد کیا. آیت اللہ بروجردی کو امیر المؤمنین نے اپنا بیٹا کہا. کیسے اپنا بیٹا کہا؟ آیت اللہ نہاوندی یہ بیان کرتے ہیں، العبقری الحسان نام کی کتاب آیت اللہ نہاوندی نے لکھی ہے، بہترین کتاب ہے. آیت اللہ نہاوندی یہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں بروجردی ہمارے شہر میں آئے تھے، میں نے آیت اللہ بروجردی سے کہا، چونکہ آیت اللہ نہاوندی کہتے روزانہ نماز جماعت میں پڑھاتا تھا، لیکن جب آیت اللہ بروجردی آئے میں نے کہا آیت اللہ بروجردی آپ نماز جماعت پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. بروجردی نے بہت انکار کیا، لیکن آیت اللہ نہاوندی کہتے ہیں میں نے آیت اللہ بروجردی کی کوئی بات نہیں مانی، امامت تو آپ کو ہی کرانی پڑے گی. آیت اللہ بروجردی نے نماز جماعت پڑھائی. آیت اللہ نہاوندی کہتے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، جبکہ درجے میں آیت اللہ نہاوندی اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، دین کے ایک اسکالر تھے، اتنے بڑے عالم تھے. کہتے میں نے بروجردی کے پیچھے نماز پڑھی. ایک وقت آیا، اب دوسرے عالم کی بات ہو رہی ہے جن کا نام ہے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کون ہے؟ جن کے نام امام زمانہ کی توقیع ہے.
توقی میں امام زمانہ نے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی علی اللہ مقامہ کو لکھا، ارخص نفسک وجعل مجالستک فی الدہلیز نحن ننصرنا۔ امام نے یہ جو 3 جملے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کو لکھے، بہترین جملے، ان کی مدح میں، ان کی تعریف کے لیے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا ارخص نفسک، اے ابو الحسن اصفہانی، توقیع کے جملے ہیں، اے ابو الحسن اصفہانی، ارخص نفسک، ایسی جگہ پر اپنے آپ کو رکھو، ایزیلی اویلیبل ہو جاؤ، آسانی سے سب تم سے مل سکے۔ ایسا نہ ہو اتنے بڑے عالم بن گئے، اپوائنٹمنٹ لینی پڑے، کب ملاقات ہوگی، کب آپ مل پائیں گے، کب آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ امام نے کیا کہا؟ ارخص نفسک، اے ابو الحسن اصفہانی، ایک کام کرو، ایسی جگہ پر بیٹھو آسانی سے لوگ تمہیں مل سکے، وجعل مجالستک فی الدہلیز، اپنے گھر کی دہلیز کو بیٹھنے کی جگہ بناؤ، آنے والوں کو گھر کے اندر بھی نہ آنا پڑے، دروازے سے تم ان سے ملاقات کر لو، پریشان حال کی مدد کرو۔ غیبت میں امام کا پیغام ہے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے نام، نحن ننصرنا، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو آسانی سے سب تک پہنچاؤ، سب تم سے مل سکے، گھر کی دہلیز کو بیٹھنے کی جگہ بنا لو تاکہ آسانی سے سب آ کے تم سے ملاقات کر سکے، انتظار نہ کرنا پڑے، غریبوں کی مدد کرو، نحن ننصرنا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی جب گئے نجف اشرف، جب گئے نجف اشرف، آیت اللہ نہاوندی کہتے ہیں جیسے ہی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی آئے، اتنا بڑا عالم جس کے نام امام کی توقیع آ جائے، کیا مجال ہے نہاوندی آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے؟ انہوں نے کہا قبلہ بسم اللہ، آپ نماز جماعت پڑھائیے۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے کہا نہیں، آج میں جماعت نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ آیت اللہ نہاوندی اصرار کرتے ہیں، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نہاوندی سے بڑے عالم ہیں، امام کی توقیع آئی ان کے نام، کہتے نہیں میں نماز جماعت نہیں پڑھاؤں گا، آج آیت اللہ نہاوندی آپ کو ہی نماز پڑھانی ہے۔ آیت اللہ نہاوندی کہتے جب میں نماز جماعت پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوا، میرے دل میں خیال آیا، سوچ فکر، میرے دل میں خیال آیا اتنا بڑا عالم میرے پیچھے نماز پڑھے، جس کے نام امام کی توقیع آئی، عالم اتنا بڑا عالم جس کے نام امام نے کہا نحن ننصرنا، ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ میرے پیچھے نماز جماعت پڑھے، کتنی عجیب بات ہے۔ اتنا اصرار کیا لیکن ماننے کو تیار نہیں، کہتے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ آیت اللہ نہاوندی کہتے ابھی میں دل میں سوچ ہی رہا تھا، نجف مولا کا صحن ہے، گنبد سے ایک آواز آئی، ابھی تکبیر نہیں کہی، ابھی آیت اللہ نہاوندی کہتے تکبیر نہیں کہی، ان قریب میں تکبیر کہہ کے نماز جماعت شروع کرانے والا تھا، گنبد سے آواز آئی، تو نے میرے بیٹے بورو جردی کو عزت دی، ہم نے تیرے پیچھے ابو الحسن اصفہانی کو کھڑا کر کے تجھے عزت دے دی۔ یعنی آیت اللہ بورو جردی کو امیر المؤمنین نے اپنا بیٹا کہا، کیا کہا؟ تو نے میرے بیٹے بورو جردی کو عزت دی، ہم نے ابو الحسن اصفہانی کو تیرے پیچھے نماز پڑھا کے تجھے عزت دے دیا۔ یعنی آیت اللہ بورو جردی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، لیکن ہم نے اور آپ نے دیکھا ان کی خاک ساری کیسی تھی، ان کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ اسی لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے پاس 4 چیزیں آ جائیں، دنیا کے لیے کبھی ہم و غم نہ کرنا۔ ہمارا پورا ہم و غم دنیا کے لیے ہوتا ہے، گھر نہیں، گاڑی نہیں ہے، اچھا واشنگ مشین نہیں ہے، اچھا فریج نہیں ہے، بہت بڑا گھر نہیں ہے، اچھا فرنیچر نہیں ہے، پورا ہم و غم دنیا کے لیے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے اگر 4 چیزیں تمہارے پاس آ جائیں، تمہیں سب کچھ مل گیا، تمہیں دنیا کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے پہلی چیز، اگر امانت کی ادائیگی تمہارے پاس آ گئی، اگر امانت
کے ادا کرنے والے ہو تو بہت بڑی نعمت خدا نے تمہیں دے دی ہے۔ دوسری چیز، اگر سچائی تمہیں مل گئی، راست گوئی، سچ بولنا، سچوں کا ساتھ دینا، اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر تمہیں پاک دامنی مل گئی، دنیا چاہے جہاں پر چلی جائے لیکن تم اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، ایسا بنا کے رکھو کہ وقت کا امام تمہیں دیکھ کے کہیں کہ غیبت امام نے چاہے جس نے جو بھی کیا لیکن یہ میری سچی چاہنے والی ہے، اس نے میرے دامن کو پکڑ کے رکھا، اس نے کبھی گناہ کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ امام کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، تیسری چیز، تمہارے پاس پاک دامنی ہونی چاہیے۔ چاہے لوگ نامحرم سے ہنسی مذاق کرے، دنیا چاہے جدھر چلی جائے، تم اس راستے پر چلو جو سیرت فاطمہ زہرا ہے، جو بی بی کا راستہ ہے۔ چوتھی چیز، اگر تمہارے پاس حسن خلق آ جائے، اچھا اخلاق، اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں، رسول اللہ کہتے ہیں دنیا کے لیے ہم غم نہ کرو، دنیا کے لیے کوئی شکایت نہ کرو، دنیا تو 2 دن کی زندگی ہے، آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، لیکن یہ 4 چیزیں جس کی اسلام نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور میری عزیز ماں بہنیں، آقا سید الشہداء کے وہ غم کے ایام کہ جس ایام میں فرش عزا پہ آ کے بیٹھنا، شیخ عباس قمی کہتے ہیں نفس المحموم، نفس المحموم نام کی کتاب ہے شیخ عباس قمی کی، پورا مقتل، پوری کربلا کی شہادتیں، علی اکبر کی شہادت، جناب علی اصغر کی پورا مقتل شیخ عباس قمی نے لکھا ہے۔ شیخ عباس قمی نفس المحموم میں لکھتے ہیں، نفس المحموم کے معنی کیا ہے؟ ایک غم بھری سانس لینا، ایک غم بھری سانس لینا، غم بھری سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ چک امام یہ کہتے ہیں ہمارے شیخ صدوق میں کہ قیامت کے دن سب کے دل مر جائیں گے، لیکن وہ دل جو مصائب سید الشہداء میں غمگین ہوئے ہوں گے، جو امام حسین کے مصائب میں گریہ کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ دل نہیں مرے گی، ان دلوں کو خدا زندگی عطا کرے گا۔ پھر چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ محشر کے دن جو مصائب سید الشہداء میں گریہ کرنے والا ہوگا، خداوند عالم ہر آنکھ روئے گی لیکن خداوند عالم ان آنکھوں کو سکون امان عطا کرے گا۔ مصائب میں رونے والے کو خدا کیا دیتا ہے؟ عزیزوں، رونے والوں کو ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے گرے مچھر کے پر کے برابر ہو، جنت واجب ہے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں مصائب میں رونے کی کوشش کرو، رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بناؤ، رونا نہ آئے رونے کی کوشش کرو، رونے جیسی شکل بناؤ، کوشش کرو مصائب سید الشہداء میں تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بہنے لگے۔ اور رونے والی ماں بہنیں اگر آنسو نہ آئے، جناب زہرا سے توسل کرے، اے بی بی زہرا تیرے فرزند کے مصائب میں رونے کے لیے، اشکوں کی روانی مانگنے کے لیے آئے ہیں، بی بی اشکوں کی روانی عطا کرے۔ رونے والی ماں بہنیں آج آقا سید الشہداء کو، جناب زہرا کو اس بیٹے کا پرسہ دینا ہے جو ہم شبیہ پیغمبر تھا۔ امام حسین نے خدا سے دعا مانگی تھی، معبود ایک ایسا بیٹا، نانا کے فراق میں نواسا تڑپ رہا تھا، معبود ایک ایسا بیٹا دے دے جو ہو بہو نانا کی شبیہ ہو۔ اور خدا نے امام حسین کو علی اکبر جیسا بیٹا، شکل و سیرت و صورت میں علی اکبر نانا کی شبیہ تھے۔ جب بھی حسین کا دل چاہتا تھا نانا کا دیدار کرنے کا تو امام حسین علی اکبر کا دیدار کر لیتے تھے۔ اور کربلا میں ایک ہی شہید ایسا ہے، ایک ہی شہید ایسا ہے جس کے مصائب اور شہیدوں سے جدا ہے، جس کی رخصتی اور شہیدوں سے جدا ہے، جس کے مصائب اور شہیدوں سے جدا ہے۔ کس طرح الگ ہے؟ آقا سید الشہداء کا ایک بیٹا جو مصائب میں منفرد ہے، فضائل میں منفرد ہے۔ کون سے فضائل اور مصائب میں منفرد ہے؟ کتاب
عظمت آل محمد میں یہ عالم بیان کرتے ہیں کہ کربلا کا کوئی شہید ایسا نہیں تھا جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہو. ایک ہی شہید ایسا ہے جس کو امام نے اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا، اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے کندھوں پر عبا رکھی، اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کی کمر پہ تلوار کو باندھا، اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کیا. کیا وجہ ہے عزیزوں؟ مقتل میں نہیں لکھا، لیکن میں ایک ماں ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے عجب نہیں جب بیٹا جوان ہوتا ہے باپ چاہتا ہے میرے ہاتھوں سے صحرا سجے. حسین کو پتا ہے اب اکبر کا صحرا نہیں سجے گا. اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو آخری مرتبہ تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا، اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کیا. اکبر خیمے میں رخصت کے لیے گئے ہیں. 2 رخصتی اتنی مشکل تھی، خیمے سے زندہ جنازے نکل رہے تھے. ایک حسین کی رخصتی، ایک علی اکبر کی رخصتی. بیوی اکبر کو نکلنے دینے کو تیار نہ تھی. رونے والی مائیں بہنیں، آپ کی بھی گودیوں میں اولاد ہے نا، جن ماؤں کی جوان اولاد ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بس ایک سوال کا جواب دینا. خدا نہ کرے کسی ماں کو پتہ چل جائے بیٹا جا رہا ہے تو زندہ پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، اس ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ علی اکبر کی ماں لیلا کو پتا ہے اکبر جا رہا، زندہ پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. کہتی ہوگی اکبر رک جا میرے لال، تیری جوانی کی بلائے لے لوں. یہ چاند سا چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا. میرے لال کچھ دیر رک جا، صغرا کو تیرے صحرے کی جھلک دکھا دوں. صغرا انتظار نہ کرنا، اب تیرا اکبر واپس نہیں آئے گا. رونے والی ماں رہے، مصائب میں جب بھی رونا کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، ایسے رونا جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے. حسین کا وہ کریل جوان جب رخصت کر کے خیمے سے باہر نکلا، عزیزوں کتاب میں لکھا ہے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے، پیچھے پلٹے، گھوڑے سے زمین پہ آئے. بابا میں ایک وصیت کرنا بھول گیا. حسین نے کہا اکبر میرے لال کیا وصیت کرنا چاہتے؟ کہا بابا میری ماں غیر سیدانی ہے. اکبر کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہے. میری ماں غیر سیدانی ہے، میرے داغ کو برداشت نہ کر پائے گی. بابا میرے بعد آپ جب تک زندہ رہے میری ماں لیلا کا خیال رکھنا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا مولا رونے لگا. رونے والی ماں بہنیں میں کہوں آقا علی اکبر آپ کی شہادت کے بعد حسین کو کہاں زیادہ دیر زندہ رکھنا، لیکن علی اکبر کہتے بابا میری ماں کا خیال رکھنا. اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی 18 سال کا کھولتا ہوا خون بار بار کہتا ہے بابا اجازت، بابا اجازت. اب اجازت ملی تو کس تیزی سے گھوڑا دوڑایا ہوگا، لیکن دوڑتے ہوئے گھوڑے کے درمیان اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز ہے، کسی کے گرنے کی آواز. اکبر زمین پہ آئے. بابا بوڑھا باپ زمین پہ گر چکا تھا. بابا رخصت کر چکے ہو، پیچھے پیچھے کیوں آئے؟ علی اکبر کو امام حسین نے جو جواب دیا اکبر تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا ہے. آج بابا سے یہ نہ پوچھتا بیٹا جوان بیٹے کی جدائی کتنی سخت ہوتی ہے. علی اکبر مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے رہنا. ایک شرط پہ بابا تیرے پیچھے پیچھے نہیں آئے گا. علی اکبر نے کہا ٹھیک ہے بابا. علی اکبر مقتل میں پہنچے. اب آپ جانتے ہیں امام کو اس بیٹے سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی. کوئی شہید امام حسین نے کسی شہید کے شہادت کے موقع پر یہ جملے نہیں کہے تھے کہ معبود ایک بار وہ پلٹ کے مجھ سے ملاقات کرے، لیکن اکبر کے لیے تمنا کی تھی کہ شہادت سے پہلے ایک بار پھر میں اکبر کو دیکھ لوں. کیسے تمنا کی؟ در خیمہ پر آئے. لیلا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے.
तौबा करें। एक बार मेरा अकबर जिंदा पलट आए। लैला मुसल्ले पर बैठी है, बालों को बिखराए, हाथों को बुलंद किया, ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, या रात का यूसुफ इला याकूब, या रात का इस्माइल इला हाजरा, ऐ इस्माइल को हाजरा की तरफ पलटाने वाले, यूसुफ को याकूब की तरफ पलटाने वाले, मेरे यूसुफ को एक बार पलटा दे, एक बार मेरे यूसुफ को पलटा दे। अली अकबर मक्तल से आए, आने के बाद कहते बाबा बहुत प्यास महसूस हो रही, थोड़ा सा पानी मिल जाता। इमाम क्या कहे, क्या मना करे? इमाम ने कहा अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में रख दो, शायद तुम्हें करार आ जाए। बस एक लम्हा गुजरा था, जल्दी से जबान खींची। बाबा आपके मुंह में तो कांटे पड़ चुके हैं, आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। इमाम ने कहा अकबर दादा अली तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। अली अकबर मख्तल में पहुंचे, रोने वाली माए बहने जब घोड़े से जमीन पे आए हैं ना, कहा बाबा अकबर का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। रोने वाली माए बहन हुसैन गिरते थे, संभलते थे, ठोकरें खाते थे, खुदा किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे की हालत न दिखाए, खुदा जवानों को सलामत रखे। लेकिन रोने वाली माए बहन एक वक्त आया बूढ़े बाप में ताकत नहीं रही, हुसैन घुटनों के बल चलने लगे, आंखों की बीनाई चली गई। कहते अकबर आवाज दो, आवाज के सहारे बूढ़ा बाप आ जाए। बेटा अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे ही अली अकबर के सरहाने इमाम हुसैन पहुंचे, अली अकबर का सर अपनी गोद में लिया। अकबर कोई वसीयत करना चाहते हो? खुदा किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे की वसीयत सुनने को जिंदा न रखे। दुनिया में आमतौर पे क्या होता है, जवान बेटे बाप से पूछते बाबा कोई वसीयत हो तो बयान करो। ये हुसैन की गुर्बत है, अकबर कोई वसीयत हो तो बयान करो। अली अकबर ने कहा बाबा बहन मदीने में इंतजार कर रही, सुगरा मेरे इंतजार में बैठी है। इमाम ने एजाज से मदीना दिखाया, मदीना तो नजर आया, मदीने की गलियां नजर आई, सुगरा नजर नहीं आई। अकबर ने कहा बाबा इससे पहले के दम निकले एक बार सुगरा से मुलाकात हो जाए। बाबा सुगरा तो कहीं नजर नहीं आती, सुगरा कहाँ पे बैठी है? जिन माओं के बच्चे परदेश जाते हैं ना, माएँ क्या करती है, निशानियों को संभाल के रखती है, निशानी को देखती जाती है मेरा बच्चा 1 महीने के बाद वापस आएगा, 2 महीने के बाद वापस आएगा। हाय अकबर के लिए सुगरा इंतजार कर रही। कौन बताए सुगरा अब तेरा अकबर वापस नहीं आएगा। बीबी अब सहरे का इंतजार न कर। अकबर ने खून का सहरा सजाया, वो जगह जहाँ पे अकबर ने पैरों के निशान छोड़े थे, जनाबे सुगरा बैठी हुई। कहते अकबर तन्हाई मुझे मार डालेगी, भैया लेने को न आए, लेकिन भैया मरने से पहले एक बार लेने के लिए आ जा। मैं कहूँ सुगरा तेरे अकबर को जवानी घास नहीं आई। रोने वाली माए बहने बस अली अकबर की जिस्म से रूह निकलने की तैयारी। मेरा मौला हुसैन कहता है अली अकबर एक बार तेरी माँ लैला भी तुझसे मुलाकात कर ले बेटा, अगर तू मेरी मदद कर तो ये काम आसान हो जाए। बाबा क्या मदद करूं? अकबर मैं झुकूं, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल देना। अकबर ने कहा ठीक है बाबा। हुसैन झुके, अकबर ने अपना एक हाथ हुसैन की गर्दन पे डाला। बूढ़े बाप ने बड़ी कोशिश की लेकिन कड़ियल जवान न उठ पाया, जमीन पे रख दिया। अकबर ये बायां हाथ जिगर पे क्यों रखा है? अकबर मेरे लाल ये एक हाथ सीने से हटाता क्यों नहीं? अली अकबर ने कहा बाबा शायद आप बर्दाश्त न कर सके, सीने में बच्ची की टूटी हुई है। बाबा बच्ची की यानी सीने में टूट गई है। इमाम ने कहा अकबर तेरा बाप बहुत सब्र
रخसार पर हुसैन ने अपना रखसार रख दिया, अपना गाल अकबर के गाल पे रखा, इतनी बुलंद आवाज से रोए, हुसैन के रोने की आवाज मेरे कानों तक आई। और इमाम ने एक मरसिया पढ़ा, अकबर तेरे बाद ये जिंदगी खाक लगेगा। जवान औलाद के बाद माँ बाप की जिंदगी खाक होती है ना, रोने वाली माँ रही। खुदा न करे, खुदा न करे दुनिया में कोई बात जवान बेटे से जुड़ा हो जाए। मेरा बोलना आसान है, आपका सुनना आसान है। खुदा किसी बाप को ये मरतबा नहीं दिखाए, लेकिन अजीजों 4 लोग मिल जाते मैयत को कंधा देने वाले। बाप को कंधा नहीं देने देते, कहते तू जवान बेटे का लाशा है, तू कैसे कंधा दे पाएगा। 4 लोग मिल जाते, लेकिन ये हुसैन की गुर्बत है। अब अकेले अकबर के जनाजे को खेमे तक पहुंचाना है। एक ही लाशा ऐसा था जिसके लिए हुसैन ने कहा, बनु हाशिम के बच्चों आओ आओ हुसैन की मदद करो। जवान का लाशा और बुढ़ावा, एक ही लाशा ऐसा था। ज़ैनब खेमे से निकल पड़ी, भैया लाशा बराबर का तुझसे न उठेगा, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। बस अजीज मुझे नहीं पता अकबर का जनाजा इमाम ने कैसे दरे खैमा तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही कभी जवान का लाशा खैमे के दरवाजे पर आया, मेरे मौला ने कहा, बहन ज़ैनब लैला से कहो अकबर आया है, अकबर का लाशा लेके आया हूँ। लैला मुसल्ले से उठी, खैमे का तवाफ शुरू किया, खेमे का तवाफ शुरू किया। ज़ैनब ने कहा, भाभी क्या अकबर के लाशे पर न जाएगी? कहा, शहजादी आंखों की रोशनी चली गई, खेमे का दरवाजा नजर नहीं आता, जरा रास्ता दिखा दीजिए। उम्मे लैला अकबर के लाशे पर पहुंची, रोने वाली माए बहने। ये एक ही शहीद ऐसा है, हर शहीदों के सर नेज़े पर बुलंद थे। अकबर कितने खूबसूरत थे, शाम की औरतों ने सब सरों पर पत्थर बरसाए, लेकिन जब अकबर का सर देखा ना, हाथों से पत्थर गिर गए, पत्थर गिर। एक ज़ईफ़ा कहती है, खुदा करे इस जवान से पहले इसकी माँ मर गई हो। माँ का मजमा है, हर बेटा बाप माँ की नजर में खूबसूरत होता है, लेकिन जो दुश्मन की नजर में खूबसूरत हो, वो लैला की नजर में क्या होगा? वो लैला की नजर में क्या होगा? शाम की औरतों ने कहा, खुदा करे जवान से पहले इसकी माँ मर गई हूँ। लैला ने कहा, शाम की औरतों, इस जवान की माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मरने की दुआएं देती हो? शाम की औरतें कहती, बीबी ये चांद सा चेहरा, 18वां साल, इसकी जवानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती।